الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کائنات کون ہے؟ مالک کائنات جب کسی عام مسلمان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو جواب ایک ہی ملتا ہے ہر مسلمان کے پاس ہے کہ مالک کائنات صرف اللہ ہے۔ پھر سوال کریں کیا اور بھی کسی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مالک کائنات ہے؟ تو ان کا جواب نہ میں ہوگا۔ بالکل، ایک عام مسلمان بھی یہ بات جانتا ہے کہ مالک کائنات صرف اللہ ہے، رازق کائنات صرف اللہ ہے، خالق کائنات صرف اللہ ہے۔ مالک کائنات اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مکتبہ فکر ایسے ہیں جن کے علماء ببانگ دوہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک کائنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس پر تعویلیں دیتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک جمعہ کے خطبہ میں خطیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مالک کائنات کا لقب جو ہے وہ استعمال کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات کہا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی مالک کائنات نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالک کائنات کا لفظ استعمال کیا گیا، جو کہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو مالک کائنات کہا جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالک کائنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ان کو کہاں سے یہ لفظ ملا؟ قرآن و حدیث میں تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات ہیں۔ تو ایک حدیث ملتی ہے کہ اے نبی، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ ایک تو ہوتا کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، یہ بات ثابت ہے، تو اس کو تو حدیث کے عالم سب جانتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہیں لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ جنت کو نہ پیدا کرتا نہ نار کو۔ یہ ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظاً صحیح نہیں، اس طرح نہیں ٹھیک، مگر معنن صحیح ہے، مضمون اس کا جو ہے نا درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو بہت اعلی مرتبہ۔ قرآن جب کہتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں سب کچھ جو ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہم انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں نے یہ فروٹ اور یہ دودھ اور یہ جو نہریں بہا دی ہیں کس لیے بنائی؟ خلق لکم، تمہارے لیے بنائی۔ اور سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اصل میں تو اہل ایمان کے لیے ہیں، کافر اگر اس دنیا میں کھا رہے ہیں تو وہ تو طفیلی ہیں ان کے، کہ ان کا ایک بھی ہونا ضروری تھا تاکہ مقابلہ ہو سکے، ورنہ اصل میں اللہ نے مومنوں کے لیے پیدا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب یہ چیزیں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ۔ اب ہم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، رسول اللہ نہ ہوتے تو پھر کیوں دنیا بنتی؟ یہ بات ملا علی قاری فرماتے ہیں لفظاً صحیح نہیں ہے، معنن صحیح ہے، مضمون ٹھیک ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑی پتے کی بات ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث۔ یہ دنیا جو ہے اصل میں جو جانیں قربان کرتے ہیں مومن، اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا امتحان دے سکے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو ایسی نیکیاں کر کے نہیں مرتا کہ اللہ یہ کہے کہ اگر تو نہ ہونا ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا، میں نے لفنگوں کے لیے بنائی تھی تیرے جیسے۔ تو جب عام آدمی کا یہ حال ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، جو اتنا نہیں نیک بنتا کہ اللہ کہے اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا نہ پیدا، تو یہ ظاہر ہے اس کے زیادہ حقدار تو اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اس لیے یہ مضمون بالکل صحیح ہے کہ اگر رسول اللہ اور نیک لوگ نہ پیدا ہو رہے ہوتے تو اللہ نے شیطانوں کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کے لیے بنائی، آپ کو دے دی، آپ چلا رہا ہے، یہ غلط معنی ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اس دنیا میں موقع دینے کے لیے کہ وہ نیکی کا مظاہرہ کر سکیں، یہ دنیا کا میدان سجایا ہے کہ کھیل کھیل سکیں، انعام حاصل کر سکیں۔ تو بدرجہ اولا یہ بات قبول کرنے والی ہے کہ یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے
اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نکالنا شروع کر دے کہ چونکہ یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو اس لیے اب اللہ رب العزت کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مالک ہیں اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی، پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تم فرما دو کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سارے فائدے جمع کر لیتا، خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ مطلب جو اللہ چاہے وہ اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے، جو اللہ رب العزت نے چاہا، جو اختیارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیے وہ اختیارات تو تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات تھے تو یہ بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے مگر وہی اختیار ہے جو اللہ چاہے۔ اور میں حیران ہوں کہ قرآن حکیم کا علم حاصل کرنے کے بعد اور یہ آیت مبارکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 پڑھنے کے بعد کوئی انسان یہ سوچ کیسے سکتا ہے، بولنا تو درکنار، سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات کہے اور ان کے نام کے ساتھ مختار کل کا لفظ استعمال کرے کہ یہ تمام معاملات میں مختار ہیں، مالک ہیں، یہ کسی معاملے میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ مالک نہ ہو، مختار نہ ہو، اور تمام معاملات میں انہیں مالک و مختار کہیں، جبکہ یہ آیت مبارکہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کام کے مالک و مختار تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو مالک و مختار جس معاملے میں بنایا۔ بے بہا معاملات تھے جن میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے، لیکن اختیار کل، کائنات کا کل اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا جو ہے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ شرک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک والا معاملہ ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ ایک حافظ قرآن یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اس طرح کا شرک کرے اللہ کے ساتھ، جبکہ یہ آیت مبارکہ اس کے خلاف ہے۔ مالک کائنات اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کائنات میں کس لیے آئے ہوئے، اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کو پہچاننا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ پھر جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے سب کچھ مان لیا، اور جس نے اللہ کی مانی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون، کیا اللہ نے کیا 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 ہوا؟ اللہ جل جلالہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں۔ اللہ جل جلالہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ جل جلالہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ جل جلالہ رب ہے، پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب پالنے والا نہیں۔ یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں صرف۔ تو جو بڑے بڑے علماء جن کا دین کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، تو وہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک کائنات معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مالک کائنات ہے؟ یہ میرے بھائیوں بزرگوں کی تعلیمات ہیں جن کو لے کر یہ علماء چل رہے ہیں، اور قرآن کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔